میں بھی اس تسلسل کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا۔ جناب والا، یہ ملک عبید اللہ قاسی صاحب یہ بلوچستان کی تاریخ کے پہلے آدمی نہیں ہیں جن کا اغوا ہوا اور اس کے بعد ان کا قتل کیا گیا۔ جناب والا، اگر اس تسلسل کو ہم دیکھ لیں تو یہ اغوا برائے تاوان یا اس طرح کے واقعات میں جو شدت آئی ہے وہ 2008 کے بعد آئی ہے۔ تو جناب والا، اس وقت سے اگر ہماری حکومتیں، ہماری فورسز، ہماری پولیس ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیتے تو شاید آج جو یہ افسوسناک، جو یہ دردناک واقعہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ شاید نہ ہوتا۔ جناب والا، اس ملک میں جیسے میں نے کہا 2008 سے جو چیزیں خراب ہونا شروع ہوئی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے ان کو سنجیدگی سے کبھی نہیں لیا۔ آج بھی اس ہاؤس میں جو سنجیدگی کا عالم آپ دیکھ رہے ہیں، جس چیز کے حوالے سے، جس قرارداد کے حوالے سے یہاں پہ لوگ جس کو سنجیدہ لے رہے تھے، یہ تمام جو کرسیاں سامنے نظر آ رہی ہیں یہ سب بھرے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرارداد کی تو اہمیت تھی، اس کے حوالے سے تو ہماری سنجیدگی تھی، لیکن ملک عبید اللہ کی شہادت کو ہم نے کوئی اہمیت شاید دینا مناسب نہ سمجھا، یا یہ واقعہ ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے، یا اس واقعے کے حوالے سے ہم بلوچستان کے 1,22,00,000 لوگوں کے نمائندگان شاید سنجیدہ نہیں ہیں۔ اس لیے اس ہاؤس میں اس وقت جو تعداد نظر آ رہی ہے وہ ہماری سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب والا، اگر جیسے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ہماری پولیس یا ہمارے ادارے ان لوگوں تک پہنچ گئے اور شاید ایک آدھ دن میں ہمارے پاس رزلٹ بھی آ جائے، تو جناب والا اگر یہی کوششیں، یہی کاوشیں 40 دن پہلے ہوتی تو شاید اس واقعے کو ہم روکنے میں کامیاب ہوتے۔ جناب والا، میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا۔ اب چیزیں یہاں پہ بہت سارے دوستوں نے بات کی، بہت سارے دوستوں نے اشارتاً بات کی، بہت سارے دوستوں نے کھل کر بات کی کہ ان کی پشت پناہی کرنے والے ضرور ہمارے معاشرے میں، ہمارے اداروں میں موجود ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ جو معاملات ہیں یہ تمنے کا نام نہیں لے رہے۔ جناب والا، اگر ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں تو بہت سارے واقعات بلوچستان میں ایسے ہیں جو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ ان پہ ہماری حکومتیں ہاتھ ڈالنے سے کیوں کترا رہی ہیں، کیوں ان لوگوں کو تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے، ان کو مراحت سے بھی نوازا جا رہا ہے، بجائے کہ ان کو زندانوں کے پیچھے ڈالا جاتا، بجائے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا۔ لیکن جناب والا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پشت پناہی کھلے عام کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں، ابھی کوئی ہفتہ 2 ہفتے کی بات ہے، وڈ سے کوچ اغوا کیا گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد اس ڈی سی صاحب کو تو بلا کے ایک دفعہ اس سے پوچھا جائے کہ اس کوچ کو اور اس کی سواریوں کو کہاں سے برآمد کیا گیا؟ کیا آج دن تک ان کے خلاف کارروائی کی گئی؟ کیا آج دن تک ان کو منظر عام پر لے آیا گیا؟ ہم نے صرف اسی پہ اکتفا کر لیا کہ کوچ بمائے اس کے پیسنجرز کے وہ برآمد ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔
जनाब वाला जान मोहम्मद गुरगिनाड़ी को वड के ड्राकालो से उसके पेट्रोल पंप से अगवा किया गया। 4-5 दिन बाद उसको लाके बरामद करके उसके घर में छोड़ा गया। उन अगवाकारों की जनाब वाला मौके पे ली गई वो तस्वीर हमने इनको दी, डिप्टी कमिश्नर साहब को। उन अगवाकारों की मौके से भागते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उनकी गाड़ी बरामद हो गई, वो इंतजामिया के पास आज दिन तक खड़ी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हुकूमत की मजबूरी, इनकी बेबसी, इनकी लाचारी का आप अंदाजा लगा लें कि आज दिन तक उन लोगों जिनको नॉमिनेट भी किया गया, आज दिन तक उनके खिलाफ FIR तक नहीं काट सके ये लोग। जनाब वाला यहाँ पे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बलूचिस्तान में 2005 के बाद जब ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, यहाँ पे बाकायदा एक मंसूबा बंदी के तहत यहाँ पे सियासी कारकुनों की एलिमिनेशन की गई। यहाँ पे अमलन सियासत पे पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। जैसे जमरा खान ने अपनी तकरीर में यहाँ पे कहा, अपने शोधा का उन्होंने हिसाब दिया। जनाब वाला 2006 से लेकर आज दिन तक हमारी पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, वो कौन सा महीना है जिसमें हमने लाशें नहीं उठाई? वो कौन सा हुकूमत है जिसके दौर में हमने लाशें नहीं उठाई? सैकड़ों की तादाद में जनाब वाला हमारे कारकुनों को, हमारी पार्टी के अकाबरीन को शहीद किया गया, जिनमें हमारी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हबीब जालिब साहब, जिसमें शहीद नूरुद्दीन, जिसमें हाजी लियाकत, जिसमें शहीद सलाम एडवोकेट साहब, जिसमें हमारी सलाम एडवोकेट की मासूम वो बच्ची 6-7 साल की। हम मुसलसल लाशें उठाते आ रहे हैं और हम मुसलसल मुतालिबात करते आ रहे हैं कातिलों की गिरफ्तारी की। और आज भी, आज जो इस ऐवान में हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, ये एक मुज़म्मती करारदाद है और ये करारदाद आई भी है, इस हाउस में पेश भी की गई है, वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से। आज आप इस बात का अंदाजा लगा लें इस हुकूमतों की बेबसी का, इनकी लाचारी का, कि हुकूमतें डिलीवर करती हैं, हुकूमतें प्रोग्रेस करती हैं, हुकूमतें कार्रवाई करती हैं, हुकूमतें मुतालबात नहीं करती। आज हुकूमती अराकीन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ एक मुज़म्मती करारदाद आया है। आज हम यहां पे बैठने वाले लोग और वहां पे बैठे हुए मेरे मोहतरम वज़रा साहिबान, हम ये सब मुतालबा कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है जनाब चेयरमैन कि ये हाउस, अपोजिशन और हुकूमत जब दोनों मिलकर हम मुतालबा कर रहे हैं, तो ये मुतालबा हम कर किससे रहे हैं? वो कौन सी नादीदा कुव्वतें हैं जिनसे हम मुतालबा कर रहे हैं? वो भी वाज़े होने चाहिए। यहां पे हमने देखा कि लैंड माफिया, उनकी सरपरस्ती की जाती है। यहां पे हमने, अगर पीछे से हम अगवा बार तावान का शुरू कर लें, हिस्ट्री हम देख लें, अगर डॉक्टर मनाफ तरीन के जो है अगवाकार गिरफ्तार होते तो शायद आज मलिक उबैदुल्ला अगवा नहीं होते। अगर यहाँ पे इंतहाई हमारे मोहतरम, इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई कदावर शख्सियत, इंतहाई कबायली हवाले से भी मोहतरम, सियासी हवाले से भी इंतहाई कदावर शख्सियत अरबाब ज़ाहिर कासी साहब के अगवाकारों तक हम पहुँच जाते, हम उन पर हाथ डालते, तो शायद आज मलिक उबैदुल्ला अगवा नहीं होते। अगर यहाँ पे असद खान अचकज़ई के कातिलों तक हम पहुँच पाते, हम उनको कैफर किरदार तक पहुँचाते, तो शायद आज मलिक उबैदुल्ला अगवा नहीं होते, आज मलिक उबैदुल्ला के साथ ये वाक़या नहीं होता। अगर यहाँ पे हम उन जराइम पेशा
افراد تک پہنچتے اور ہم ان کو گرفتار کرتے جنہوں نے سر عام دن دیہڑے لیاقت بازار پہ اس سونار کو اس کی دکان میں شہید کیا، تو شاید اس طرح کے واقعات کی ہم روک تھام کرتے. لیکن جناب والا بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کیپٹل میں بیٹھ کے، اس کوئٹہ شہر میں جس میں اربوں روپے ہم نے سی سی ٹی وی کیمروں پہ لگا دیے، اس کوئٹہ شہر میں بیٹھ کے جہاں پہ ہر چوک چوراہے پہ آپ کو پولیس، ایف سی، چیک پوسٹیں اور یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں، اگر یہاں پہ ہم محفوظ نہیں ہیں تو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اسد صاحب گلہ کر رہے ہیں اپنے پنجگور کے، جب ہم کوئٹہ شہر میں اس کیپٹل میں محفوظ نہیں ہیں تو ہم پنجگور کے لوگوں کو کیا تحفظ دیں گے، ہم تربت کے لوگوں کو کیا تحفظ دیں گے، ہم لورلائی اور جوب کے لوگوں کو اور ہم گوادر کے لوگوں کو کیا تحفظ دیں گے؟ تو جناب والا سنجیدگی سے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اس پہ سر جوڑ کر اس ہاؤس کو بیٹھنا ہوگا، کیونکہ 1.25 کروڑ بلوچستانیوں کی نمائندگی یہ ہاؤس کر رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر رہا. ہمیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں کو ہمیں سر جوڑ کر یہاں پہ بیٹھنا ہوگا، ہمیں کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا، ہمیں ان عوامل کا جائزہ لینا ہوگا جن کی وجہ سے آئے روز یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہمیں نشاندہی کرنا ہوگا ان تمام جرائم پیشہ افراد کی جن کو سرپرستی حاصل ہے، جن کو ریاستی سرپرستی حاصل ہے، جن کو قبائلی سرپرستی حاصل ہے، جن کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے، ان تمام کی ہمیں نشاندہی کر کے ہمیں ایک جامع فیصلہ لینا پڑے گا کہ اب ہم اپنے لوگوں کو ان دہشت گردوں کے، ان چوروں کے، ان ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ مزید نہیں چھوڑ سکتے. انہی الفاظ کے ساتھ جناب والا میں ایک دفعہ پھر مذمت کرتا ہوں ملک عبید اللہ شہید کے اغوا اور اس کے ساتھ جو بے ایمانہ رویہ رکھا گیا، اس پر جو تشدد کی گئی، اس کے مذمت کرتا ہوں. اور وزیر داخلہ صاحب سے بھی میری ایک گزارش ہوگی کہ وہ فی الفور ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کر کے ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں، تاکہ اس معاشرے میں ملک عبید اللہ جیسے، ہم جیسے سیاسی لوگ، قبائلی لوگ، کاروباری لوگ، تاجر، علماء کرام، ہم ایک باعزت زندگی اس شہر میں گزار سکیں اور ہم لوگوں میں ایک احساس تحفظ ہو، کیونکہ یہاں پہ اب کوئی بھی اپنے آپ کو اس ماحول میں محفوظ نہیں سمجھتا. جو شخص بھی چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، وہ صبح گھر سے نکلتا ہے، جب تک رات کو اپنے گھر نہیں جاتا اس کے گھر والے اس پریشانی اور جس کرب سے گزرتے ہیں، اس کا اندازہ جو ہے آپ ملک عبید اللہ کاسی کے گھر والوں سے پوچھ لیں.